السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سن رہے ہیں ندیم یوکے ٹی وی۔ جی دوستو، آج کا ٹاپک ہے غیبت کرنے والی دو عورتوں کا حال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا۔ روزہ میں اس شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت ہو گئی، مرنے کے قریب پہنچ گئی۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک پیالہ بھیجا اور ان دونوں کو اس میں قے کرنے کا حکم دیا۔ قے مطلب الٹی۔ دونوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ پیا ہوا خون نکلا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے حق تعالی شانہ کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا کہ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہی۔ غور کیجئے، غیبت کی وجہ سے روزہ پورا کرنا اتنا مشکل ہو گیا، اتنی سخت بھوک لگی کہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتلا دیا کہ غیبت اور گناہوں کا یہ اثر ہوتا ہے کہ نیک کام مشکل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت سی عورتیں اپنے بچوں کے لیے تعویذ لیتی ہیں کہ بچہ کہنا مانتا ہی نہیں، نماز کے لیے نہیں جاتا، مدرسہ میں نہیں پڑھتا، تنگ بہت کرتا ہے۔ ایسی عورتوں کو رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اور نئی ماؤں کو چاہیے کہ وہ حمل کے دوران ہر ایسے گناہ سے بچیں جس کا اثر بچے پر پڑے، اور پھر اس بچے کے لیے آپ کو خدا نہ کرے کہ پریشانیاں اٹھانی پڑیں۔ دوسری بات اس حدیث سے پتہ چلی کہ جس عورت کی غیبت کی گئی، مثلا ساس کی، دیورانی یا جٹھانی کی، تو گویا اس کا گوشت کھایا ہو۔ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے کو اپنے بھائی کے مرداد گوشت کھانے سے تعبیر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ دانتوں میں خلال کرو۔ انہوں نے عرض کیا، ہم نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کی غیبت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھے کہ ہم لوگ اس سے بہت ہی غافل ہیں۔ جب بھی کوئی عورت غیبت کرنے لگے یا خود کا دل چاہے تو 1 منٹ کے لیے سوچ لے کہ میرا بھائی یا بہن جس کا انتقال ہو چکا ہو، اگر میں اس کا کفن پھاڑ کر اس کا گوشت کھاؤں تو یہ کتنا برا ہے۔ اسی طرح کسی کی غیبت کرنا بھی اتنا ہی برا ہے، تو ایسا برا کام کرنے کا کیا فائدہ؟ جس کی غیبت کرو گی میرے نیک اعمال اس کے پاس چلے جائیں گے، تو اگر مجھے اس سے ایسی ہی محبت ہے، چلو تلاوت کر کے اور نوافل پڑھ کر اس کو ثواب پہنچاتی ہوں تاکہ مجھے بھی کچھ فائدہ حاصل ہو، ورنہ کم از کم میرے اعمال تو برباد نہ ہوں۔ غیبت سے یہ فائدہ تو ہوگا نہیں کہ ساس جٹھانی کا ظلم کم ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ضرور کم ہو جائے گا، تو ایک سزا کی بجائے 2 سزائیں بھگتنی پڑیں گی۔ تو دوستو، یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ غیبت سے بچنے کے آسان طریقے کیا ہیں۔ غیبت سے بچنے کی ایک آسان ترکیب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کا کسی قسم کا تذکرہ کیا جائے، اچھا نہ برا، اس لیے کہ اگر اچھائی بیان کی جائے تب بھی برائی کے دوران برائی کی بات شیطان زبان سے نکلوا ہی دیتا ہے، اور انسان غیبت کے گناہ سے آلودہ ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ کچھ اور کیا جائے۔ مثلا